اور اس قدر جسم کی تری ہو کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے تو انسان کا غسل تب مکمل ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر اسے غسل کرنے کی حاجت پڑ گئی تو اس صورت میں غسل کس طرح سے کرے گا کہ اس صورت میں دو چیزیں ہیں، ان کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کے بعد غسل فرض ہوا تو اس صورت میں جو ہم کلی کریں گے تو کلی کرتے ہوئے باقی صورتوں میں روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے پھر غسل فرض ہوا تو غرارہ نہیں کرنا ہوتا۔ اس طرح کلی کرنی ہوتی ہے روزے کی صورت میں، جس طرح ہم وضو کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں تو وہی کلی ہی روزے کی حالت میں غسل کے مشابہ ہو جاتی ہے، غرارے کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت ہم غرارے کے ساتھ کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ غرارے کی صورت میں کچھ پانی حلق کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو روزے کی صورت میں ہم نے غرارہ نہیں کرنا، بلکہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں جس طرح کلی کی جاتی ہے تو غسل کرنے کی صورت میں تو اسی طرح سے ہی کلی کی جاتی ہے۔ اور ناک میں پانی بھی روزے کی حالت میں نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ تھوڑا سا جیسے کلی کی جاتی ہے اسی انداز سے کی جاتی ہے۔ اور باقی سارے جسم پر کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پر پانی نہ پہنچا ہو، تو روزے کی حالت میں سارے جسم پر پوری طرح سے پانی پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ہمارے اندر یہ بھی مسئلہ ایک رائج ہے کہ اگر روزے کی صورت میں ہم نے کلی اور غرارے نہیں کیے، کلی کر لی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا، صرف ناک میں پانی ڈال لیا جیسے وضو میں ڈالا جاتا ہے، تو جب ہم روزہ افطار کر لیں تو اس کے بعد پھر غرارے یا ناک میں پانی ڈالنے کی کوئی وجوہات نہیں ہے۔ جو شریعت میں تخفیف ہے، جو شریعت میں سہولت ہے، اس پر ہی عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو ٹوٹتے ہوئے ہم 4 فرائض ہی دھوتے ہیں، تو جب غسل فرض ہوتا ہے تو پھر غسل میں یہ 3 فرض اس لیے ہے کہ پورے جسم کو دھونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم